السلام علیکم۔ تو ہماری کلاس چل رہی تھی، تو اس کلاس میں جو ہے کل ہم نے جو ہے حروف الہجائیہ پڑھے، اور حروف الہجائیہ کے بعد جو ہمارا پہلا لیسن شروع ہوا تھا وہ تھا حروف المد۔ حروف المد 3 ہیں، ان میں سے ہم نے ایک ہی مد کے بارے میں پڑھا تھا، الف واو یا۔ 3 حروف المد 3 ہیں، ان تینوں میں سے کل جو ہم نے پڑھا تھا، گزرے ہوئے جو لیسن میں پڑھا تھا ہم نے، وہ الف کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور یہ مدہ کب ہوتے ہیں؟ جب ان سے پہلے، یعنی الف ہے تو اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف المد ہوں گے۔ حروف المد کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا، ایک الف بڑھا کر پڑھنا۔ تو ہم نے کل نورانی میں اس کی پریکٹس کری تھی، انشاءاللہ آج ہم حروف المد واو کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نورانی رکھی ہوئی تھی، ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں ایک بار انشاءاللہ۔ پہلے اس کو مت دیا نا، جب ہم بولیں گے نا تو ہو جاؤ گے پھر۔ تو یا کے بارے میں پڑھیں گے۔ تختی نمبر کتنا ہے ہمارا؟ ارے ابھی مزہ کیا، یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور معروف پڑھیں گے۔ معروف کیسے پڑھتے ہیں؟ ایگزامپل جیسے اس میں لکھی ہوئی ہے، دال یا نون یا زین، کیا ہے؟ دی نی، ٹھیک ہے؟ دی نی کھینچ کے، ہے نا؟ اس کو ہم دینی نہیں پڑھیں گے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ہم اتنا لہجہ مارتے ہیں کہ ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں، اس کا بیلنس کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسٹیک ہوتی ہے۔ اگر ہم ہندی میں کسی ورڈ کو پڑھیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے، اگر مان لو کوئی ورڈ ہے، کیا ہے؟ مساجدو، تو سمجھ جائیں گے مساجدو کو، اور مسجدو پڑھیں گے تو کہیں گے یار تھوڑا سا غلط ہے نا، تو اس کو مساجدو ہی پڑھنا پڑے گا۔ عربی میں ہم نہیں پتہ چلا پاتے ہیں، اس لیے ہم سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں انڈینس کو۔ تو ان کے لیے کیا ہے، یہ حروف المد سیکھنے بہت ضروری ہے، تبھی بیلنس آ پائے گا۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ حروف المد اس کو کھینچیں گے، اور یہاں پہ حروف المد نہیں ہے، حرکت ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ تو پہلا شبد کیا ہے؟ دینی، کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ یا ساکن ما قبل، یا ساکن سے پہلے زیر، یہ بھی ایک الف کھینچے گا، اور یا ساکن سے پہلے زیر، یہاں بھی ایک الف کھینچے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے؟ اگلا ورڈ جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے فیہی، ٹھیک ہے؟ فیہی، تو اس میں حروف المد ایک ہی ہے، اور اس کو ایک ہی الف کھینچیں گے، کس کو؟ اس والے ورڈ، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرآن کے اندر لکھا ہو الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ، ہے نا؟ فیہ مختلفون۔ اب اس کو پڑھ کے دکھاؤ ذرا، الذی ہم فیہ۔ اچھا، میں نے جب پڑھا رہا تھا تو میں نے کچھ بچوں کو پڑھایا، ان کو معلوم نہیں تھا، میں یہ چیز سکھا رہا تھا، تو کیا کرتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، فی کو بھی کھینچ دیتے ہیں اور ہا کو بھی کھینچ دیتے ہیں۔ میں نے 12 پریکٹس کرائی لیکن نہیں ہو پایا ان سے، بہت مشکل سے 2-3 دن بعد ہوا، تو کیا پھر پڑھنے لگے، میں نے کہا اس کو کھینچنا ہے، بس اس کو، اور کسی کو نہیں کھینچنا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، یہاں کیا ہے کوئی بتایا گا؟ مدہ ہے نا، مدہ ہی پڑھا رہے ہیں، وہی چیز میں پوچھ رہا ہوں۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کیجئے، الذی ہم فیہ، الذی ہم فیہ۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ لوگ بڑی مسٹیک کرتے ہیں، یہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ جی، اللہ جی پڑھ دیتے ہیں بہت سارے لوگ،
اللہ جی ہم اللہ جی مطلب ایسے کھینچ دیتے ہیں جبکہ ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. اللہ جی اللہ جی ایک ایسا ورڈ ہے جس کو اپنے زبان پر سیٹ کر لو کیونکہ وہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ایسے ہی سیٹ کر لینا ہے. اللہ جی کو اللہ جی نہیں کہیں گے. اللہ جی بولتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ جی بالکل کہیں گے. اللہ جی جہاں بھی آئے گا چاہے وہ اللہ دی نہ آئے چاہے اللہ دی آئے تو وہ ہوگا ہی اللہ جی. اس کا نام اللہ جی ہے اللہ جی نہیں ہے. یہ جی نہیں ہے ٹھیک ہے. اللہ جی اللہ جی مت پڑھنا. کبھی انسان جو ہے نا لہجہ میں بھول جاتا ہے وہ کہاں گھٹانا ہے کہاں بڑھانا ہے کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہم پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے تو اس کے رولز ہیں رولز کے حساب سے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ کبھی مسٹیک نہیں ہوگی. الذی ہم فیہ مختلفون پڑھیں آپ پڑھیں. الذی ہم فی مختلفون مختلفون آپ پڑھیں. الذی ہم فیہ مختلفون الذی ہم فیہ مختلفون آپ پڑھیں. الذی ہم فیہ مختلفون سکتا مت کرو ایک ہی ساؤنڈ میں لے جاؤ. الذی ہم فیہ مختلفون الذی ہم فیہ مختلفون فیہ مختلفون الذی ہم فیہ مختلفون. اچھا میں نے یہاں پہ یہ لکھا اس کو پڑھو ذرا. اما یستعلون پڑھیں اس کو ذرا. اما یتساءلون ایک ایک کر کے پڑھیں پتہ جب چلے گا. اما یستعلون سب پڑھیں گے ایک ہاں. اما یتساءلون اما یتساءلون اما یتسلون اما یتساءلون اما یستعسلون ابھی میں دوبارہ بول میرے کو ایک بار اور موقع دو. اما یتساءلون. اب ایک پڑھیں ان میں سے جس کو اچھے سے آ رہا ہو کوشش کر کے پڑھیں. اما یتساءلون اما یتساءلون یہ صحیح ہے ایک ردم میں پڑھو. پر دیکھو آپ یہاں مسٹیک کر رہے ہیں. دیکھو یہاں تو آپ پہلے پڑھا رہے ہیں ہر کسی نے اما پڑھا ہے. اما ہے یہ کیا ہے اما نہیں لے جا رہے ہیں. دوسری مسٹیک کیا ہے یہ اس کو کھینچ نہیں رہے آپ جہاں کھینچنا چاہیے وہاں نہیں کھینچے. کھینچ کے لیں یتساءلون ہو گیا. عما یتساءلون اس کو بالکل نہ کھینچیں. اما نہیں ہے وہ الف نہیں ہے کھینچنا ہی نہیں اس کا. جو گنہ ہے نا گنہ میں آواز لے لیں گے. اما ٹھیک ہے اس میں میم کو کھینچے گی نہیں. آپ جو ہے نا میں کھینچ تو رہا ہوں لیکن میں گنہ میں کھینچ رہا ہوں ورڈ میں نہیں کھینچ رہا. اما اس کو بھی کھینچنا سین کو الف بنتا ہے نا. سنو میں بتاؤں آپ کو حروف المد تو ہے لیکن حروف مد میں مد متصل ہے. مد متصل کو 3 الف کھینچتے ہیں
अच्छा मुझे वो खड़ा नहीं पाता है, वो ऊपर से खड़ा नहीं आपने पाता। कुरान में देखा होगा ये वाला हाँ, ऐसा ये देखो, लगा रहता है। ये भी होता है, एक वो सिर्फ एक अलिफ भी तो खड़ा नहीं अलिफ रहता है। सिंगल अलिफ जो खड़ा अलिफ है ना ये ऐसा हाँ, वो एक अलिफ ही एक है। अलिफ है वो। हाँ, ये वाला लंबा खिंचता ये है। 3 अलिफ है वही तो। और एक से छोटा मद हो रहा है, वो छोटा सा होता है इतना बड़ा। हाँ। वो 2 अलिफ 3 अलिफ भी कर सकते हैं उसको, लेकिन ये ज्यादा खींचा जाता है। ये मध्य मुत्तसिल है, हाँ, मध्य है। ये लिखा करो हमें इसका मालूम। हाँ, ये थोड़ा जब आप कुरान पढ़ेंगे तो वहाँ ऑटो ये लिखा हाँ, होगा। ये आता है, वही तो। अगर ये लिखा नहीं होगा ना तो फिर आप समझ लेना एक अलिफ है। एक अलिफ। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। वो मद की 3-4 किस्में होती हैं, थोड़ी सी अलग हैं। बहरहाल जहाँ ये लिखा हुआ वहाँ आपको खींचना है, 3 अलिफ का। मत तो करना है लेकिन थोड़ा बड़ा मत करना है। ठीक है, तो अम्मा यतसाअलून अलून 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 हमजा पे वो हमजा आता है जब झटका देते हैं तो। नहीं, हमजा को कभी झटका नहीं देते। हमजा को जब झटका देते हैं जब हमजा साकिन हो, जैसे यअमुरूना युमिनूना, है ना? जैसे युमिनु पे कैसे युमिनूना मिनूना, ठीक है? यअमुरूना हमजा साकिन जो होता है ना तो उसको झटके से पढ़ते हैं। अगर हमजा साकिन नहीं तो झटके से नहीं पढ़ेंगे। ये तो अपने आप में एक वर्ड है यहाँ पर, अपनी उसकी अहमियत है। अलून वहाँ झटका लेंगे ही नहीं। आई चीज मैं ये पढ़े यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं हम। माँ को नहीं पढ़ाएंगे, पता है हाँ, यहाँ पे सही है। अच्छा बड़ा। ठीक, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, चलेगा उतना। अम्मा यतसा ऐसे जाना है। अम्मा यतसा इसमें ऐन की पूरी यानी आलून नहीं होना चाहिए। अलून अलून अलिफ है ना, ठीक है, अलिफ है। ये अलिफ है, इसकी आवाज आ है। जैसे ए अनार होता है ना, हाँ हाँ वही है। ए अनार अनार वही। अम्मा यतसाअलून ऐसे। इसी तरह ये है, तो ये ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पर खींच रहे हैं एक अलिफ ने, उस अलिफ को मैंने काटा है, तो ऐसे बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि जब साउंड को दिखाता है ना कंप्यूटर तो उसमें भी ऐसे दिखाता है, ऐसे आएगा ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, हटाना बढ़ाना, वही चीज है। तो अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, यहाँ पे मत खींचना, हाथ को मत खींचो, ये रिदम में जाना है। थोड़ा सा यहाँ खींच गया नीचे, फिर ऐसे सीधा कर दिया। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, ये चीज आएगी प्रैक्टिस। जो सूरतुन नबा है ना, इसके इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी आयतें भी हैं और आसान भी, पढ़ने में आसानी होती है। एक सूरत आप ढंग से पढ़ गए ना इंशाल्लाह आपको वो पकड़ में आ जाएगी वो चीज़। तो ये या बंदा की प्रैक्टिस चल रही थी, है ना? या बंदा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कभी कभार मैंने देखा अल्लाह जी भी कभी नहीं है। अल्लाजी जो शब्द है ना, शब्द ये दो चीजें हैं, ये याद रखना, शब्द और सुकून, ये दोनों चीजें जो है ना आपकी जल्दी पढ़े जाते हैं। जैसे अब, मत, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, अब जद, अब इस तरह के। और जो शब्द है, शब्द वाले भी अल्लज़ी, अल्लज़ी बहुत से इसी में लोग साउंड मार देते हैं। अल्लज़ी वो बहुत गलत है, उसमें कभी नहीं करना चाहिए। अरबियंस इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक सुकून एक शब्द, उसमें तो टाइम लेना ही नहीं है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, एक तो अल्लजी
मत कहना, जी में दाल में फर्क الذي हल्का सा जी चल जाएगा लेकिन जी है ना, ये ये नहीं चलेगा। करेक्ट वाला है ना ये? नहीं जी वाले साउंड الذي सुनो सुनो ये जा नहीं ये सा वाला वो वरना तो ये हो जाएगा, ये है वो जी, हाँ ये करेक्ट वाला है वो। ये ज़े है जी, अनज़ला ये इसको इससे मत लज करो, वो सा वाला है ना, सा अल्लज़ी लफ्ज़ अल्लज़ी को ऐसे सेट कर लो, बहुत आता है कुरान में, अल्लज़ीना 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 अल्लज़ी, दोनों की एक ही मीनिंग है। अल्लज़ी का मतलब होता है जो, और अल्लज़ीना वो आता है प्लूरल के लिए, ये आता है सिंगुलर के लिए। अल्लज़ी एक आदमी जो, और अल्लज़ीना जो लोग, ठीक है। अल्लज़ी आगे लिखें, अम्मा यतसालून के आगे एक वर्ड आता है अनिन नबइल अज़ीम, क्या ना? हाँ वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो अनिन अन्नबा, नबा बोलते हैं खबर को, इंफॉर्मेशन को, अन्नबा, ठीक है। अनिन नबा इल अज़ीम, क्या होता है? अज़ीम, ठीक है। आ रहा है पकड़ में, अब पढ़े इसको। ये पूरा अलिफ मद्दा नहीं है, मद्दा समझना है इसको, अलिफ मद्दा नहीं है, अलिफ का अपना वजूद है यहाँ पर। सिर्फ अलिफ ही है ना ये, तो बस ये खींचना तो ये अभी हमजा है, हरकत अलिफ जब तक अलिफ होता है जब तक उस पर हरकत नहीं होती, हरकत आते ही वो अलिफ नहीं हमजा हो जाता है, अभी अलिफ ही नहीं, ठीक है। यहाँ थोड़ा रोक के रखें आप, नाक की आवाज ले जाएं, नबइल, ये जो है ना ई अरब जो है ना कई तरह से लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, ताकि ठीक। तो लोग एक दूसरे से किस चीज के बारे में जो है खबर कर रहे हैं, किस चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, या तो सालून बोले तो एक दूसरे से सवाल जवाब करने, या किस चीज के बारे में, तो अनिल नबइल अज़ीम एक बड़ी इंफॉर्मेशन, एक बड़ी खबर के बारे में, अल्लज़ी फी मुख्तलिफ, एक अलग है इसका शान नुज़ूल इंशाअल्लाह बताएंगे। अनिल नबइल अज़ीम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या है ये? या बंदा, ठीक है, एक अलिफ नीचेगा, मैंने खींच दिया नीचे। आप आए, सवाब में हिस्सेदारी हासिल हो गई आपको, माशाअल्लाह। हकीकत ये है कि अगर इंसान समझे ना, हमारे बैठना हमारी जिंदगियों को बहुत बाबरकत बना रहा है। अगर हम अल्लाह के आमाल से जुड़ रहे हैं, अल्लाह के अहकाम से जुड़ रहे हैं, और अल्लाह ताला चाहता है कि ऐसी मजलिस जहाँ सीखने और सिखाने का काम हो, तो अल्लाह ताला जो है उनकी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर देता है, उनके दिलों को जो है मोड़ देता है। कहता है नहीं कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मन अमिला सालिहम मिनकुम मिन ज़कर, मन अमिला सालिहम मिनकुम, जो नेक अमल करे तुम में से। नेक अमल का मतलब क्या है? ये अच्छा अमल नहीं है, अच्छा ये नेक अमल से मुराद जितने भी अच्छे काम हैं, और उनमें से सबसे अच्छा काम तो यही है जो कुरान सीखे और सिखाना, मस्जिद में बैठना, वक्त को छोड़कर अपने घर के आराम को, अपने
بہت ساری چیزیں ٹی وی وغیرہ ہے، موبائل ہے، دوست ہے، فرینڈ ہے، چاہے ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس کا جو ہے عمل لکھا جاتا ہے. اور وہ ویڈیو میں جو بتایا تھا اللہ تعالیٰ جو ہے ان بندوں کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کس لیے بنایا؟ کس لیے بنایا؟ اپنے حکم کے لیے. اور دو ہی کام کرتے ہیں فرشتے، یا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو کیا نام ہے بجا لاتے ہیں، یا پھر اللہ رب العالمین کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. تسبیح میں لگے رہتے ہیں، ان کے اندر ہمارا ذکر ہوتا ہے بندوں کا. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. حالانکہ بندے اتنے ٹیڑھے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اتنے برے حالات میں ہو کر بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش کریں آنے کی، اور جو بھائی نہیں آئے ان کو بھی یہ بات کہیں کہ ذرا سا وقت نکالیں تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سی نم ہو مٹی بڑی زرخیز ہے. نہیں سمجھے؟ مٹی اگر ذرا سی نم ہو جائے تو ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے اس میں. تو انسان کو ذرا سا وقت دینا چاہیے، ذرا سا اللہ کے لیے نرم ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت خوش ہے. ٹھیک ہے؟ تو فی ہی اگلا ورڈ جو ہمارا تھا وہ تھا، آپ لوگ ہی پڑھیں گے بعد میں پڑھاؤں گا. پڑھو جی. کیا ہے؟ کیا اس کو بھی آرینی بھی نہیں بولتا، ارینی بھی نہیں بول سکتے. کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے، ارینی نہیں ہو سکتا یہ ارینی. اس کے بعد اگلا ورڈ کیا ہے؟ کتابی. اس کو الگ کرنا پڑے گا ورنہ تو مکس لگے گا. کتابی. اس کے بعد کون سا ورڈ ہے؟ اس کے بعد ہے کیا ہے؟ جی نہیں، جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جواری. اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ کون سا رول ہے؟ یا عمران بھائی بہت تیز ہے ماشاءاللہ. اللہ کرے سب ایسے ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں اور اچھے ہو جائیں. اللہ سے دعا کرو تو بہت اچھے ہو گئے. مفاتیح آگے کیا مطلب ہو گیا نا؟ یہاں پہ دو مد آئے نا، سنیے دو مد آئے. ایک تو الف مد آیا را سے پہلے زبر با، ٹھیک ہے. اور ایک قینا کاف یا مدہ سے پہلے کاف کے نیچے زیر ہے. قی را زقی آگے بتائیں. آگے عبادی. صحیح، بہت اچھا پکڑ رہے ہیں. عبادی. عذابی. یہاں پہ کتنے مدہ ہیں؟ دو ہیں ماشاءاللہ. ایک تو الف مدہ ہے اور دوسرا آگے تما. اس میں کتنا مدہ ہے؟ دو ہے. ماں پہ آ گیا اور سی پہ آ گیا. یہ سا ہے. تماثیل. آگے مقابل میں کتنا مد ہے؟ دو ہے. کا پہ اور تی پہ. ہاں دی
مقادیر مقادیر اور بھی کیا ہاں یہ بہت غلط کر رہے ہیں آپ صحیح بتاؤ اس کا کیا ہے آپ کو مت پڑھاؤ نا کی نہیں مبارک اخی یا اخی یا اخی ہاتھ کی آواز ہے ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرو لیکن بہت زیادہ مت کرو کہ دوسروں کو پریشانی ہو جائے عرب والے یا اخی تالیاں یا اخی اخ اخ ہے نا اخی اور اس کے بعد کیا ہے بنی ٹھیک ہے سارے ورڈ آ گئے اچھا اس کے بعد میں ایک آیت پڑھاؤں گا پہلے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہمیں نا ہمارے جو لیسن پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے مدیں اس میں دونوں یا مدہ ہیں وہ الف مدہ بھی ہیں دونوں یا مدہ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یا سے پہلے سے یا سے پہلے دینی یہاں کتنے مد ہیں دیکھیے فیہی ارینی مد بتاتے چلو دو ایک کون سا ہے نی والا یا مد ہے ارینی کتابی دو کون کون سے الف مد ہے اور یہ یا کتابی ہاں یہ کیا ہے کتنے مد ہے ایک وہ بھی یا آگے یواری کون کون سے ہیں الف ہے اور یہ الف مدہ اور یا مدہ مفاتیح کتنے ہیں دو الف مدہ یا اچھا یہ دیکھو جو کتاب والا ہے نا اس نے بھی بہت ٹیکنیکلی چیز دی ہے کیونکہ انہوں نے پہلے تو پڑھا دیا الف مدہ اس میں الف مدہ آیا اب پڑھا رہے ہیں یا مدہ یا دیا ہے واو مدہ اس میں کہیں نہیں دیا اس میں نہیں آ گیا دیا ہے کیا نہیں دیا کیونکہ اگلے لیسن میں وہ چیز لے کے آ رہے ہیں بہت اچھا لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب والے نے بہت دماغ سے جو ہے کام کیا یواری ٹھیک ہے الف مدہ یا مدہ مفاتیح پہلا الف مدہ دوسرا یا مدہ رازقین الف مدہ یا الف مدہ یا مدہ عبادی اس میں بتاؤ الف مدہ یا مدہ الف مدہ یا مدہ بالکل عذابی دو الف آگے اور یا تماثیلو دو الف مدہ یا ہاں اس میں آخی نہیں پڑھیں گے اس کو ایک ہے اس کو یہ مان کے چلو یہ ہے یہ ہندی والا جو یہ ورڈ ہے نا یہ اے اخی ہے نا اس کے بعد کیا ہے بنی اگر پہلے ورڈ کو آپ بڑھائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا آخی ہے نا اس کو نہیں لگائیں گے تو اخی کوئی ایک پڑھا دو پھر میں اور آگے کوئی چیز دیکھتا ہوں کوئی ایک آپ میں سے کھڑا ہو جائے مد کو دھیان میں رکھ کے کھینچنا ہے کدھر وہ بھی کرنا ہے نا ساتھ میں ایک جگہ پہ ہی میں کیا بولتے ہیں ارینی اس کو سنو پہلے صحیح پڑھتا ہے پہلے سنو اس کو اجیبو یواری کتنا مد ہو بتا دو اس میں ایک الف مدہ ہو گیا ہاں ایک یا مدہ یا ویری گڈ آگے مفاتیح
राजिकीना राजिकीना सा थोड़ा सा निकाल के पढ़ें, हम मखरज पे ध्यान देना। राजिकीना 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 इबादी इबादी अजाबी 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 नहीं है अजाबी मखरज बहुत इंपॉर्टेंट, मखरज में पढ़ा चुका हूं, मखरज पूछूंगा। अजा अजा दा दा अदाबी अजाबी जा वाली आवाज नहीं आती, जा दा अदाबी तमाशीलु तमाशीलु तमासीलु तमाशीलु तमासीलु तमाशीलु मकादिरु मकादिरु अखीही अखीही बनीही जैसे आप खबर बोलते हैं ना, खबर खबर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ना मखरज पे ध्यान दो, मखरज जब हम पढ़ा के आए हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे असल चीज मखरज है। उसके बाद फिर हम आएंगे घटाने बढ़ाने पर, कौन सी चीज है जिसको हम बढ़ाएंगे और कौन सी चीज को हम नहीं घटाएंगे और कौन सी चीज इसको हम लेवल में पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर इज ओवर। अब थोड़ा सा आगे कोई आयत लेके पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि हम उसको कितना समझ पाए, ठीक है। Right.